آپ دونوں صاحبان جو ہیں، ہم سیاست پہ بھی آپ سے بات کریں گے. یہ ہم سوال کیوں اٹھا رہے ہیں کہ جی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پہ پارلیمنٹ میں بحث کیوں ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے سے چند دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ جو تمام ہمارے گرین شرٹس میں ملبوس کرکٹرز ہیں ان کو اپنے سامنے بٹھا کر کیا کہا تھا، ذرا سنیے. چیمپئنز ٹرافی آپ کی جیت کی منتظر ہے. جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے. ہم سب انشاءاللہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب آپ ہندوستان کو آپ شکست فاش دیں گے. اعظم صاحب آپ سے بڑی توقع کہاں ہیں؟ اعظم اور رضوان صاحب کہاں ہیں؟ آپ سے بڑی توقع ہے انشاءاللہ. آفریدی صاحب آپ اپنے فادر ان لا کی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وکٹوں کے انبار لگا دیں آپ انشاءاللہ. تو وکٹوں کے انبار کیا لگانے تھے، انہوں نے شکست کا انبار لگا دیا. اب جب پاکستان ہار چکا ہے انڈیا سے تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے ایک معزز رکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں. جب تک آپ کرکٹ بورڈ اس کو وہ پروفیشنل یہاں پہ لوگ نہیں لائیں گے، یہاں سے ایڈہاکزم جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد جو ہے وہ چیئرمین چینج ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی ٹیم لے آتا ہے. 14 ارب روپے جو ہے وہ لگا دیا ہے اسٹیڈیم کے اوپر. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل تھا. جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے جہاں سے کرکٹرز نے آنا ہے وہاں پہ 1000-2000 روپے دیا جا رہا ہے. اور جبکہ مینٹور انہوں نے بنائے یہ پچھلے دنوں میں، ان کا کام کیا تھا؟ کوئی کام نہیں تھا. ان کو 50 لاکھ روپے مہینہ. جی بلال اظہر کیانی صاحب، کیا ہماری کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ جتنے شعبہ دعوت دینے کا. دیکھیے ہر قومی نوعیت کے ایشو کے بحث ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں جی، آپ کافی عرصے سے پارلیمنٹری پروسیڈنگس کو دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فلور پہ بھی ایک تو ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہوتی ہیں. تو اس کی متعلقہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی، اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ پی سی بی اور اب پرفارمنس پی آتی سی ہوگی. بی پہلے پی سی بی اس منسٹری کے انڈر تھا، اس کو تعلق تھا، لیکن 2023 میں جب محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین بنے اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے پی سی بی کو اس منسٹری سے نکال دیا. اچھا چلیں جی، وہ جو بھی ریلیونٹ اس کی ڈویژن بنتی ہے آئی ایم شیور کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اور پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا. ابھی تو اسمبلی ان سیشن نہیں ہے، مگر بالکل ہونی چاہیے جی. بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے قومی نوعیت کا، اور یہ بالکل قومی نوعیت کا ایشو ہے. ہماری قومی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس سے پوری عوام کی امیدیں جڑی ہوتی ہیں. ایک پبلک امپورٹنس آپ کہیں تو یہ یقیناً ایک پبلک ایشو ہے، اور ہم چاہتے ہیں جتنی ریسورسز جس میں جاتی ہیں، جتنی ایموشنل اٹیچمنٹ، اور ایک ہماری ایک ایسا چیز ہے جی ہماری کرکٹ ٹیم جس پہ ہمارے باقی سارے ڈفرینسز مشکلات کے باوجود یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں اکٹھے کرتی ہے. اس کی جیت اور ہار کے اتار چڑھاؤ ایموشنل سب اکٹھے، پورا ملک اکٹھے اس سے گزرتا ہے. تو یقیناً ہمیں اس کی پرفارمنس پہ دیکھنی چاہیے. مگر میر صاحب آپ چونکہ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف کرکٹ یور سیلف، آئی نو آپ سنجیدہ ایک کرکٹ فالوور بھی ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں جی ٹیموں کے، تو ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ اچھے وقتوں میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم نے کچھ ابھی ٹیسٹ سیریز ونز بھی ہم نے سیلیبریٹ کی، کچھ ٹیسٹ میچز کی وکٹریز بھی کی، کچھ او ڈی آئی سیریز بھی ریسنٹلی، کچھ ہم ہارے کچھ جیتے. تو جیت ہار ہوتی ہے، یقیناً بہت مایوسی ہے کیونکہ آج ایک ہوم سیریز ہے ہماری چیمپئنز ٹرافی کی، پھر انڈیا کے خلاف میچ تھا، تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی اینٹیسپیشن ہوتی ہے. اٹس نیور نائس، بٹ بالکل ہمیں ریکٹیفائی کرنا چاہیے جو چیزیں ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑے بھی رہیں. جب ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھے وقتوں میں تو مشکل اوقات میں بھی ان کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا چاہیے. جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، کیا یہ کہنا درست ہے کہ جب کھلاڑی جیتتے ہیں تو اس وقت ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو جب وہ نہیں جیتتے، ہار جاتے ہیں، تو ان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ان پرنسپل بالکل اگر کوئی کھلاڑی یا کوئی ٹیم، میں پوری ٹیم کی بات کرتا ہوں، اگر وہ اچھے پرفارم کر رہی ہے تو اس کے پیچھے وہ اس ٹیم اور اس ٹیم کے ساتھ ہر ایک ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر وہ ہار جاتے ہیں، اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ہاری ہے، پچھلے جب ہمارے دور میں فائنل میں ہاری تھی، دے پٹ اے ویری گڈ فائٹ. وہاں پہ دو سیمی فائنلز کھیلی تھی، اس میں بھی انہوں نے بڑے اچھے ہارے. ہم سب یہ کہتے تھے کہ اچھا ہارے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ دیر واز اے فائٹ.
دیکھیے پرابلم یہ نہیں ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، یا پرابلم یہ نہیں ہے کہ کچھ جیتے کچھ ہارتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ زیادہ ہار رہے ہیں اور شاید کچھ جیت رہے ہیں، اور فائٹنگ سپرٹ نظر نہیں آ رہی. فائٹنگ. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ ہوتی ہے نان پروفیشنلزم. میں آپ کو ایک وہ بتاتا ہوں، میرے خیال میں ڈیویلیئرز ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا the hype against Pakistan as a top team is only because its rivalry against India. Otherwise the quality of game is like Bangladesh and Zimbabwe. اوہ اچھا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بہت تعلقات بھی ہوں گے اور آپ کرکٹ کے بہت اچھے شدائی بھی ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، آج تک کوئی ایسی ہوسٹ، کرکٹ کا ہوسٹ جو اپنے ملک میں کرکٹ کرا رہی ہے اس قسم کے ہائی ٹورنامنٹس ہو گئے، ان میں سے وہ کون سا ایسا ملک ہے جو پہلے راؤنڈ میں باہر نکل گیا ہو؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہارنا اپنی جگہ ہے، لیکن انہیلیٹ ہو جانا بالکل اس طریقے سے ہونا کہ آپ کوئی فائٹ ہی نہیں کر پا رہے، اس سے صرف ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ کو پراپر طریقے سے تیاری آپ لوگوں نے کی نہیں ہے. آپ تیاری گراؤنڈز کی کر رہے تھے، آپ تیاری جو کھیلنے کی تیاری وہ نہیں کر رہے تھے. اور اس کی بیسک وجہ ہے جب آپ ایک ایسے بندے کو جس کو کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس کو آپ وہاں لگا دیں گے جسٹ بیکاز کہ وہ ہی از پارٹ آف دا سسٹم. ہاں اب تو بیوروکریٹس جو ہیں وہ چلا رہے ہیں کرکٹ بورڈ کو، اور اسی لیے رانا ثناءاللہ صاحب اور کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس میں پروفیشنل لوگوں کو لانا چاہیے. یہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ اگر آپ کرکٹ جو سابقہ چیئرمین ہیں صرف ان کے ناموں کی لسٹ اگر دیکھیں تو بہت ہی آپ کو دلچسپ سٹیٹسٹکس جو ہیں ان کا پتہ چلے گا. دیکھیں پچھلے 5 سال کے دوران کرکٹ بورڈ کے 5 سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں. 5 سال میں 5 سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں. دیکھیں اگست 2017 سے 2018 تک نجم سیٹھی صاحب تھے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین. 2018 سے 2021 تک احسان مانی صاحب تھے. ستمبر 2021 سے 2022 تک رمیز راجہ صاحب تھے. پھر دسمبر 2022 سے جون 2023 تک نجم سیٹھی صاحب تھے. پھر جولائی 2023 سے جنوری 2024 تک ذکا اشرف صاحب تھے. اور اس کے بعد فروری 2024 سے آج تک محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں. یعنی کہ پچھلے 5 سال کے دوران 5 چیئرمین تبدیل ہوئے. اور اگر ہم پچھلے 10-15 سال کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں یہ 3 دفعہ پچھلے 15 سال میں 3 دفعہ چیئرمین بنے ہیں کرکٹ بورڈ کے، اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں یہ 4 دفعہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس میں اتنا زیادہ ہمارے ججز کا، جرنیلوں کا اور جرنلسٹوں کا اتنا انٹرسٹ ہے کہ بہت سے جرنیل صاحبان جو ہیں وہ بھی اس کے سربراہ رہے ہیں. میجر جنرل سکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے سربراہ رہے ہیں 1955 سے 1958 تک. جنرل ایوب خان صاحب 1958 سے 1960 تک کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے. ایک چیف جسٹس ہوتے تھے AR کارنیلیس 1960 سے 1963 تک، یہ بھی کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے. پھر لیفٹیننٹ جنرل خواجہ محمد اظہر خان صاحب 1978 سے 1980 تک یہ چیئرمین تھے. ایئر مارشل نور خان صاحب یہ 1980 سے 1984 تک چیئرمین تھے. 1984 سے 1988 تک جنرل غلام صفدر بٹ صاحب تھے. پھر 88 سے 92 تک جنرل زاہد علی اکبر صاحب تھے. اور پھر ایک اور چیف جسٹس صاحب تھے نسیم حسن شاہ صاحب. 1992 سے 1994 تک یہ تھے کرکٹ بورڈ کے سربراہ. اور 99 سے 2003 تک جنرل توقیر ضیاء صاحب یہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ تھے. یعنی کون سے ویسے سوال پوچھ رہا ہوں، سوری انٹرپشن میں کر رہا ہوں آج. مجھے ایک بات بتائیں، 2 چیز سوال پوچھتا ہوں. کہیں پرائم منسٹر صاحب نے جیسے انڈیا کو اکانومی میں پیچھے چھوڑ دوں گا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ کرکٹ میں ان کو ہرا دیا، نہ ہرائے تو میرا نام نمبر 2 ان میں سے جتنے آپ بتا رہے کس دور میں پروفیشنل کرکٹرز ان کے چیئرمین تھے؟ ہاں یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے.